میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، ابھی جو بلاول صاحب کی گفتگو ہے، رانا صاحب نے ایک رد عمل آپ کی جماعت کی طرف سے دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دینا چاہتے، اور ہم ایک انداز بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے بلاول صاحب کے ڈائریکٹ اٹیکس کے اوپر. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ بلاول صاحب کی گفتگو کسی نہ کسی کے دل میں گھر تو کر رہی ہوگی، جو ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بار پرائم منسٹر رہنے والوں نے ملک کے لیے کیا کر لیا کہ وہ آئندہ کر لیں گے، تو کسی کو پہلی بار چانس دیا جانا چاہیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دو تین باتیں ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدعو کیا. بلاول صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر وضاحت انہوں نے یا ان کی جماعت نہیں دینی ہے، لیکن انہوں نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں ان کی نظر میں سب سے بہترین جو عوام کے پاس جانے کا ان کے پاس طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نوخیزی کا بار بار ذکر کریں کہ ان کی عمر کم ہے اور باقی لوگ بزرگ ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سندھ میں 15 سال کی جو حکومت ان کی مسلسل رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ کیا پاکستان کے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے صحت میں کیا کیا ہے اور انفراسٹرکچر میں کیا کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر میں کیا کیا ہے، جو سندھ کے شہر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو وہاں پھر ان کا جو دامن ہے وہ خالی ہے. تو لہٰذا وہ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جی کسی نے کچھ نہیں کیا اور ہم نہیں کریں گے. واضح طور پر جو 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ پاکستان کی سب سے کامیاب الحمدللہ منتخب حکومت تھی، جس میں بیک وقت جو 5 بڑے سنجیدہ ایشوز تھے وہ حل کیے گئے. سب سے پہلے تو دہشت گردی سے جنگ کی گئی اور اس کو معاملہ حل کیا گیا. بعد میں رد الفساد بھی ہوا، دوسرا آپریشن تھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مہنگائی میں کمی کی، 18% سے اس کو ہم 2.8% پر لے کر گئے. اس کے بعد ہم نے لوڈ شیڈنگ، بجلی اور گیس دونوں کی ختم کی الحمدللہ. کراچی کو پرامن کیا، بہت بڑا ایشو تھا یہاں ٹارگٹ کلنگ کا. اور فائنلی جو سی پیک کا آنا تھا پاکستان کے مستقبل کے لیے. تو لہٰذا کسی ایک منتخب سیاسی حکومت کا بلکہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کریڈٹ لیتے کہ دیکھیں منتخب حکومتیں بھی کام کرتی ہیں اور منتخب حکومتیں بھی عوام کو ڈیلیور کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص زاویے سے حملہ آور ہوئے ہیں. یہ چونکہ انتخاب کا موسم ہے اور اس طرح کی تمام جو تقریریں ہیں وہ ہم سنیں گے، لیکن پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں. کوئی بھی شخص جو سندھ سے پنجاب میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا انفراسٹرکچر کا فرق ہے، صحت کی سہولیات کا فرق ہے اور فرق ہے. ایک بات جو انہوں نے کی اس میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، میں 1 منٹ اور لوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ایشو 18ویں ترمیم کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صوبوں کو ہمیں اتھارٹی دینی ہے، صوبوں کو ہم نے جو اختیارات ہیں ان کا جو ارتکاز ہے اس کو کم کرنا ہے. سارا ایشو جہاں بھی اٹھے گا وہ 9th NFC ایوارڈ کا اٹھے گا، اور اس میں پھر ایشو صرف 1-2 ہیں کہ اگر وفاق جس پر بہت سارے قرضوں کا بوجھ ہے اس نے پھر بیک وقت آزاد جموں کشمیر کو بھی چلانا ہے، اس نے ہمارے جو سابق ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی بھی فنڈنگ کرنی ہے، گلگت بلتستان کو بھی فنڈ کرنا ہے، اور تمام جو سارے وفاق کے بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. تو لہٰذا یہ کام تو انشاءاللہ جو آنے والی پارلیمان منتخب ہوگی فروری میں، اس کے سامنے یہ چیلنج ہوگا کہ پاکستان کی جو مالیاتی معاملات ہیں. خرم صاحب یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، اس وقت یہ بات کیوں چھیڑی گئی ہے؟ میں کچھ خبریں رپورٹ ہوئی، اس کو عرفان صدیقی صاحب نے ڈینائی بھی کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ بات زیر غور نہیں ہے، جب وقت آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے، بلکہ آپ لوگ اس کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وہ لوگ بہت سنجیدہ لیتے ہیں، اور جس انداز میں پھر بلاول صاحب اس کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹاپک ابھی اس کے اوپر کیا آپ اس کو الیکشن بیانیے کے طور پہ بھی لے کے جائیں گے کیمپین میں؟ یہ معاملہ وفاق کا چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے، جو بھی اگلی حکومت پاکستان کے عوام چاروں صوبوں میں منتخب کریں گے ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اب 9th NFC ایوارڈ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں چاروں صوبوں نے مل کر خیبر پختونخوا کے لیے ایک ایکسٹرا پرسنٹیج کچھ حصہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اس کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. یہ 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، اب 2023 ہے اور 24 ہونے لگا ہے. اور اس طرح پنجاب نے تقریباً کوئی 3/4 1% کا جو وفاقی مالیات کا ہے جو اس کا حصہ تھا
وہ بلوچستان کو دیا تھا. بلوچستان کی جو ایک تاریخی اس میں انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا ترقی کی کمی ہے, تو جو 9th NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں, اور یہ سارے معاملات چونکہ تمام وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ایک ہی ملک کا حصہ ہیں, تو لہذا سب کو مل کر ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی. تو اس کے لیے تو سب حکومتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور سابق حکومت کے برعکس کسی کو ڈاکو, چور, کافر, غدار کہنے سے ایسے سنجیدہ معاملات کبھی حل نہیں ہوتے.